حکومت امامت کی ہونے لگے اسے ناصر کہتے ہیں۔ عزیزان ایمان، چونکہ امام حسن علیہ السلام کا بھی ذکر ہونا، یوں تو بہت سے تذکرے جس زاویے سے چاہیے آپ اہل بیت کے سلسلے میں گفتگو کر سکتے ہیں۔ تشریف لائیں حضور، آگے تشریف لائیں، ایک صلوات پڑھیں محمد والا، آ جائیں آگے حضور، ایک اور صلوات پڑھیں محمد والا۔ غور کیجئے گا، کسے کہتے ہیں جذبہ نصرت؟ جہاں معرفت ہو۔ آج ایک سوال اٹھتا ہے نا، علی نے زہرا کا در جل گیا، پہلو پہ دروازہ گر گیا، تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ اٹھتا ہے کہ نہیں سوال؟ اور صرف سوال نہیں اٹھتا، ذہنوں میں شک ایجاد کیا جاتا ہے۔ جو فاتح خیبر ہو، جو فاتح خندق ہو، اس کے ہوتے ہوئے کیسے ممکن ہے؟ جب اپنے کو بچانے کی بات آئے تو علی کی ساری فضیلت یاد آتی ہے۔ جو اتنی جنگوں کا ماہر، انسان سب برداشت کر لیتا ہے، بات ناموس پہ آئے تو برداشت نہیں کرتا، بات بالکل سچی ہے۔ پھر امیر کائنات نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ مسئلہ یہی تو ہے، چونکہ علی رسول کے جانشین ہیں۔ جب نبی مدینے میں آئے تو نبی کریم نے مدینے میں آنے کے بعد ایک معاہدہ کیا تھا کہ مدینے میں رہتے ہوئے کسی کو تلوار نہیں اٹھانی ہے۔ جذبات کہہ رہے ہیں کہ تلوار اٹھاؤ، مگر معرفت رسالت کہہ رہی ہے کہ گھر چل جائے مگر معاہدہ رسالت ٹوٹنے نہ پائے۔ معاہدہ رسالت ٹوٹنے نہ پائے۔ عزیزان ایمان، امیر کائنات نے رسول کے اس معاہدے کو بتانے کے لیے، بات صرف اتنی نہیں ہے، یہی سے وہ سوال بھی ذہن میں آتا ہے نا کہ جہاں جنازے پہ تیر چلائے گئے، آدمی کیسے برداشت کر لے؟ کیوں غازی نے برداشت کیا؟ کیوں حسین نے برداشت کیا؟ بات یہی تو ہے، جو سچا جانشین ہوگا وہ مدینے میں رہتے ہوئے تلوار نہیں اٹھائے گا، مدینے میں رہتے ہوئے تلوار نہیں اٹھائے گا۔ عزیزان ایمان، جہاں مدینے میں رہتے ہوئے یہودی اور عیسائیوں کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی جا سکتی، وہاں کل ایمان کے گلے میں عثمان ظلم وہی باندھے گا
تمہارے خون سے زمین کو علی سیراب کر دے گا. کسی نے بڑھ کے کہا کہ چلے چلو، اس لیے کہ نبی سے ہم نے سنا تھا کہ جب دیکھنا کہ علی زرد زرہ میں ہوں اور مٹی کے گھوڑے پہ سوار ہوں تو علی کے سامنے نہ آنا. اب جتنے لوگوں کو بھی آج خواہش تھی کہ زہرا کی نماز جنازہ پڑھیں گے، اب سب اپنی خواہشوں کا جنازہ لے کے چلے گئے. اچھا میرا ذہن سوال کر رہا ہے، ایک بات آ گئی تو کہہ دوں، میرا ذہن سوال کر رہا تھا کہ آخر وجہ کیا تھی؟ یہ سیدہ کے پہلو کو توڑنے والے سیدہ کی نماز جنازہ پڑھنے پہ اتنا زیادہ اتاولے کیوں ہو رہے تھے؟ وجہ یہ تھی کہ نبی کی حدیث تھی، جو سیدہ کے نماز جنازہ پڑھے گا اس پہ جنت واجب ہے. بطول کی محبت میں نہیں تھی، جنت کی لالچ میں تھی. اور اب کائنات سوچے کہ میاں جب نبی سیدہ کی نماز جنازہ پہ جنت دے تو خود نبی کی نماز جنازہ تاریخ تو اتنی تلخ ہے کہ آدمی پڑھے تو درد ہوتا ہے. رسول اور اس کی نماز جنازہ کس شان سے ہونی چاہیے اور کس طریقے سے. چند افراد رسول کے جنازے میں شریک، انسان غور تو کرے. اگر کسی غیر مسلم، کسی عام انسان کو اگر آپ یہ بتائیے، دیکھیں بات کہاں سے کہاں چلی گئی، اگر آپ بتائیے کہ ایک شخص جس نے ایک خطبہ دیا اپنی زندگی کا، اس کے آخری خطبہ، اس میں سوالات کا مجمع،